ایک ہاتھ سے تلوار اٹھانے کی کوشش کی، اٹھانا تو دور کی بات، ہلا بھی نہیں پایا۔ اب بزرگ داد دے یا نہ دے، میں جوانوں کو دیکھوں گا تاکہ مجھے اس بات کا علم ہو کہ ہماری قوم میں صرف بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھایا جا رہا ہے یا اردو بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں ہر ممبر سے کہ بچوں کو ویل ایجوکیٹڈ بنائیے، ہائی فائی بنائیے، سول سروسز میں لائیے، آئی ایس بنائیے، پی سی ایس بنائیے۔ اردو کا پاٹ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اردو کا پاٹ یعنی انسان پیر سے شروع ہے، اسے ایسے کر کے ہاتھ بڑھائے، اردو کا پاٹ بن گئے۔ علی کی تلوار ہلانا تو دور کی بات، اٹھانا تو دور کی بات، ہلا بھی نہیں پائے۔ یہ ہے ذوالفقار کا کمال۔ علی کی تلوار اٹھانا تو دور کی بات، ہلا بھی نہیں پایا۔ حیرت سے علی کے چہرے کو دیکھ کے کہتا یا علی کی تلوار تو مجھ سے ہلتی بھی نہیں۔ علی نے کہا رے دیوانے، علی نے تجھے اپنی تلوار دی ہے، اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کے؟ عزت خدا بھی دیتا ہے، اوقات دیکھ کے ملتی جو ایسے ویسے ملتی نہ ذوالفقار۔ تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کے۔ عزت کا اختیار اللہ، ذلت کا اختیار عزت دار نے پوری زندگی میں ایک دعا کی، بھائی مجلس اپنے اختتامی مرحلوں پر پہنچ رہی ہے کیونکہ آپ غازی عباس کے علم کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ عزت دار نے پوری زندگی میں ایک دعا کی، پالنے والے بہادر بیٹا، بولیے گا غازی عباس پڑھ رہا ہوں، بہادر بیٹا، شجاع بیٹا، جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ ناگاواں والوں سوچنے کی بات نہیں ہے، علی نے بہادر بیٹا مانگا کربلا کے لیے، کربلا کے لیے بہادر بیٹا اللہ نے عطا کر دیا۔ عباس جملہ بڑے آرام سے پڑھتا ہوں، کتاب کا نام ہے بحر الامہ۔ مولا عباس جب پیدا ہوئے تو مولا عباس کے دائیں شانے پہ علم کا نشان تھا، بائیں شانے پہ مشکیزے کا نشان تھا۔ بھائی نبی کی پہچان کیا ہے؟ کہ جس کے دوست پر مہر نبوت ہو، وہ رسول ہے۔ جس کے شانوں پر علم کا اور مشکیزے کا نشان ہو، وہ سقہ بھی ہے، علمدار بھی ہے۔ غازی عباس آگے بہادر بیٹا مانگا تھا، بہادر نے بہادر بیٹا۔ دیکھیں جب کوئی شخص آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا تو پہلے آپ اس کا اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، جوان ہے، بزرگ ہے۔ اگر بچہ مانگے گا تو آپ کے دینے کا انداز کچھ اور ہوگا، جوان مانگے گا تو آپ کے عطا کا انداز کچھ اور ہوگا، بزرگ مانگے گا تو آپ کی عطا کا انداز کچھ اور ہوگا، کوئی مولوی مانگے گا تو آپ کے عطا کا انداز کچھ اور ہوگا، کوئی معمم امامے والا مانگے گا تو آپ کی عطا کا انداز کچھ اور ہوگا، کوئی مرجع وقت مانگے گا تو آپ کی عطا کا انداز کچھ اور ہوگا، کوئی نبی مانگے گا تو آپ کے عطا کا انداز کچھ اور ہوگا، کوئی وصی مانگے گا تو آپ کے عطا کا انداز کچھ اور ہوگا، کوئی ولی مانگے گا تو آپ کی عطا کا انداز کچھ اور ہوگا، کوئی ولیوں کا ولی مانگے گا۔ اسٹینڈرڈ دیکھ کے، معیار دیکھ کے۔ اب کائنات کا سب سے بہادر آدمی ہے، سب سے بہادر ذات ہے علی کی، جس نے 2 انگلیوں پہ باب خیبر اٹھا لیا۔ وہ علی کہہ رہا بہادر، وہ علی کہہ رہا بہادر بیٹا۔ تو آپ سوچئے غازی عباس کی بہادری کس انتہا پر ہوگی۔ اتنے بہادر نے بہادر مانگا ہے، اتنے بڑے شجاع نے شجاع مانگا ہے،
میرے محترم سامعین، شیر مطلق کو اسد کہتے ہیں. شیر جب دوڑتا ہے تو غضنفر کہتے ہیں. شیر جب چیر پھاڑ کرتا ہے تو زیغم کہتے ہیں. شیر جب حملہ کرتا ہے تو حیدر کہتے ہیں. شیر جب انگڑائی لیتا ہے تو عباس کہتے ہیں. نوگاما والوں، اگر مولا عباس سننا ہے تھوڑا سا، کیونکہ وقت میرے پاس نہیں رہ گیا ہے تو بولنا پڑے گا. اگر آپ بولیں گے تو غازی کی شجاعت کا ایک منظر دکھاؤں گا آپ کو، اور گفتگو میں نے ملتوی کر دی. شیر جب انگڑائی لے تو عباس کہتے ہیں. جب علی کی گود میں عباس نے انگڑائی لی نا تو علی نے فرمایا حاضر عباسن، یہ انگڑائی لینے والا شیر ہے. جزاک اللہ، ماشاءاللہ. مانگا بہادر بیٹا شجاع دلیر. نوگاما والوں، یہ بتانا کہ کیا کربلا میں مولا عباس نے جنگ کی؟ اجازت ملی؟ مانگا کہاں کے لیے تھا؟ تو بھائی جب تلوار چلانا نہیں تو مولا بہادر بیٹا کربلا کے لیے مانگ کیوں رہے؟ سوال ہے. دیکھیے، اس وقت تک آپ کا ہندوستان ویک کنٹریز میں آتا تھا جب تک ہندوستان کے پاس پرمانو بم نہیں تھا. لیکن جیسے ہندوستان نے پرمانو بم بنا لیا، ہندوستان سپر پاورز کی لسٹ میں آ گیا. نوگاما والوں بتاؤ کتنی بار چلایا ہندوستان والوں نے پرمانو بم؟ کتنی بار؟ کس ملک پر اٹیک کیا؟ کس ملک پر حملہ کیا؟ کہ کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا. لیکن پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ہندوستان کمزور ملک نہیں. جزاک اللہ، شاید میں سمجھا پاؤں آپ کو. پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے پاس سپر پاور ہے. ہندوستان کو کمزور مت سمجھنا، پرمانو بم ہے اس کے پاس، یہ بھی سپر پاورز کی لسٹ میں آتا ہے. مولا علی علیہ السلام نے کربلا کے میدان کے لیے عباس کو مانگا. اگر کربلا میں عباس نہ ہوتے تو پکنے والے خطیب اور پکنے والے ادیب لکھ دیتے کہ حسین کو تو قتل ہونا ہی تھا، کیونکہ کوئی بہادر ان کے پاس تھا ہی نہیں. زندہ باد، زندہ باد. جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. علی نے عباس جیسی سپر پاور دے کے کہا کہ کمزور مت سمجھنا حسین کو. کمزور نہیں، یہ تو دین بچانے کے لیے آئے. اچھا، مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ پیچھے سے آواز، مولا علی کہاں پیدا ہوئے؟ تو گفتگو ملتوی ہو رہی، تھوڑا سا ساتھ دے. علی کہاں پیدا ہوئے؟ جزاک اللہ. علی پیدا ہوئے کعبے میں. تو کعبے میں کہاں پیدا ہوئے بھائی؟ کعبہ تو ایک روم ہے نا، دائیں جانب، بائیں جانب، آگے کی جانب، پیچھے کی جانب. کہاں پیدا ہوئے؟ علی پیدا ہوئے جوف کعبہ میں. جیم واو فے، جوف، کعبے کے سینٹر میں. علی پیدا ہوئے کعبے کے سینٹر میں. اور آسان کروں، علی پیدا ہوئے کعبے کے دل میں. اب بھائی بولیے بھائی. علی پیدا ہوئے کعبے کے دل میں. جو کعبے کے دل میں رہے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کے دل میں رہے اسے عباس. زندہ باد بھائی صاحب. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. تو کعبے کے دل میں رہے اسے علی کہتے ہیں. جو علی کے دل میں رہے. اب دیکھیں، چونکہ وقت نہیں رہ گیا، میں غازی عباس کی جو کربلا کی جنگ ہے اس کا ایک منظر پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن اب نہیں، پھر کب یاد. لبیک یا حسین، کیا کہنا قسم خدا کی غازی عباس کا.
جس کا آپ علم اٹھاتے ہیں نا. دیکھیے ہم آپ اگر غازی عباس کے فضائل پڑھیں نا کمال نہیں, کیونکہ آپ کو اور ہمیں تو بھٹیوں میں ماؤں نے پلایا ہے. ہم اگر ان کے فضائل پڑھنا کمال نہیں. میں مستند روایت سنا رہا ہوں آپ کو. جب مولا عباس کا عالم یزید کے دربار میں پہنچا ہے نا, مسائل نہیں فضائل پڑھ رہا ہوں, جب دربار میں پہنچا ہے نا تو یزید علم کو دیکھ کے کھڑا ہوا پھر بیٹھا, پھر کھڑا ہوا پھر بیٹھا, پھر کھڑا ہوا پھر بیٹھا, اور کہتا ہے یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا, یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا. لوگوں نے بتایا عباس ابن علی کے ہاتھ میں. یزید کہتا ہے ایسا علمدار تو میں نے دیکھا ہی نہیں, پورا علم چھلنی ہے مگر جو علم کا دستہ ہے اس میں ایک زخم نہیں, اس میں ایک نشان نہیں. اس مضبوطی کے ساتھ دستے کو غازی عباس نے پکڑا تھا کہ ہاتھوں پہ تو زخم آ گئے مگر علم پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. غازی نے دستے پہ کوئی آنچ نہیں تھی, پورے علم پہ تیروں کے نشان تھے. یہ ہے علمدار کی بہادری, یہ ہے علمدار کی شجاعت. مولا عباس علی جیسے عزت دار نے پوری زندگی میں کچھ نہیں مانگا سوائے عباس کے, اور اللہ نے ایسا غازی دیا, ایسا علمدار دیا کہ جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی. مولا عباس علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب مولا حسین سے اذن لے کے آئے ہیں تو مولا عباس علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے یزیدیو یا اشبہ الرجال ولا الرجال, یا اشبہ الرجال ولا الرجال, اے مردوں کی صورت والی عورتوں. ہائے ہائے ہائے, نہ 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 نہ, ایک جملہ میں نے سنا دیا, اتنی خاموشی سے سن لیا. ہم یہاں سے لے کے وہاں تک جو میرے جوان موجود ہیں ان کے لیے میں جملہ پڑھ رہا ہوں. اگر جملہ آپ تک پہنچ جائے تو ہاتھ اٹھا کے دعا دے دیجئے, کیونکہ آپ سب کے بازو غازی عباس کے بازوؤں کا صدقہ ہے. شب عاشور یزیدیوں کا ایک ٹکڑا خیموں کی طرف آیا, کسی نے جا کے بتایا غازی عباس یزیدیوں کا لشکر آ رہا ہے. عباس نے کہا تم خیموں میں بیٹھو, میں جا کے دیکھتا ہوں. عباس علمدار یزیدیوں کے لشکر کے سامنے جا کے کہتے اے یزیدیوں, اے کافروں, اے شامیوں, اے یزیدیوں, اے کافروں, اے شامیوں, کل جب علی سو رہا تھا تب تو تم محمد کو قتل کر نہیں پائے, آج تو علی جاگ رہا ہے. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میری قوم کے بچوں کو میرے شعر یاد ہے. جزاک اللہ. نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے, نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے, علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے, علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں, یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے. کبھی زبان تو میشن کا خوب پکار اٹھا, ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے, ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے, ابھی بھی عشق علی کا بیان باقی ہے. میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے, میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے, اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے. میرے حسین کی مجلس یہاں پہ ہوتی ہے, اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے. نظر ملائے ستمگر حسین سے کیسے, علی کا شعر ابھی درمیان باقی ہے. جزاک اللہ. نظر ملائے ستمگر حسین سے کیسے, علی کا شعر ابھی درمیان. ٹہل رہا ہے سرے القمہ حسین کا شعر, ٹہل رہا ہے سرے القمہ حسین کا شعر, بلا کی پیاس میں بھی آن بان.
جزاک اللہ. یہ نوگاواں آزاد کی بستی ہے, یہ نوگاواں آزاداروں کی بستی ہے. پوری دنیا میں اس کی پہچان ہوتی ہے ادا سے. جی یہ شہر ادا ہے. یہ کروڑوں توجہ, بلا کی پیاس میں بھی ٹہل رہا ہے سرے القمہ حسین کا شیر. بلا کی پیاس میں بھی آن بان, بلا کی پیاس میں بھی آن بان باقی ہے. اے میرے غازی عباس, کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو, کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو. تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے. جزاک اللہ ماشاء اللہ. کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو, تیرے کٹے ہوئے جن کی ماؤں نے بھٹیوں میں عباس اور علی پلایا ہے نا, جن کی ماؤں نے علم کے لیے وصیت کی ہے, وہ اس آخری شعر پر میرے ساتھ بولے اور میں گفتگو ملتوی کرتا ہوں. تیرے کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو, تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے, تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے. یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے, یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے. علم نہ چھوڑنا جب تک بھی جان باقی. علم نہ چھوڑنا. علی کے در کے بھکاری ہیں ہم شرر نقوی, یہی سبب ہے. علی کے در کا بھکاری ہوں میں شرر نقوی, اسی لیے تو میری آن بان باقی ہے. علم پہچان ہے ہماری. اس واسطے غازی کا علم نصب کیا ہے, 100 میل سے دنیا کو میرا گھر نظر آئے. بس پھر کبھی آؤں گا تو اس عنوان کو آگے بڑھاؤں گا, کیونکہ تھوڑی تفصیل چاہیے وہ حصہ پڑھنے کے لیے. جزاک اللہ. علم